اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے جس سے روح کانپ رہی ہے۔ جی ہاں، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں جہالت ابھی بھی کتنی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ آج تک جیسے بجرنگ دل کے آتنکی، RSS کے آتنکی، وشو ہندو پریشد کے آتنکی داڑھی ٹوپی دیکھ کر مسلمان جوانوں کو یا مسلمانوں کو پکڑ کر ان کی موب لنچنگ کرتے ہیں، ان سے جے شری رام کے نعرے بلواتے ہیں، ان سے غلط غلط باتیں بلواتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ناسک کی اس ویڈیو نے بتا دیا کہ بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور RSS کی طرح مسلمانوں میں بھی آتنکی موجود ہے، اور یہ آتنکی نرے جاہل ہے، اور یہ آتنکی بیچارے جاہل تو ہے، لیکن ان کا جو مین، ان کے جو قصوروار ہے، ان کا جو ذہن بنایا ہے، میرے جیسے، ہمارے جیسے کسی عالم اور مفتی کہلانے والے جاہل اماموں نے ان کا ایسا ذہن بنایا ہے۔ اور اس ویڈیو دیکھ کر لوگ سوشل میڈیا پر بہت الگ الگ کمنٹس کر رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی اور باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو کسی بجرنگ دل، کسی RSS، کسی وشو ہندو پریشد کے جیسے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں میں ایسے جاہل آتنکی موجود ہیں جو دوسرے مسلمان کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور جیسے وہ لوگ جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے کہتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں میں ایسے جاہل ہے جو ایک داڑھی ٹوپی والے مسلم نوجوان کو پکڑتے ہیں جو مسلک سے تبلیغی نظر آتا ہے، جو مسلک سے دیوبندی نظر آتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے جنگلی جاہل، ایک نمبر کے بیوقوف اور جاہل اپنے آپ کو جو اہل سنت کا کہتے ہیں۔ میرے نبی نے کافروں کو گلے سے لگایا، میرے نبی نے ہندوؤں کو گلے سے لگایا، میرے نبی نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، اسی لیے انہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ اب یہ جاہل، یہ جنگلی کون سے نبی کے ماننے والے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگاؤ۔ یہ تو رحمت للعالمین کے ماننے والے نظر نہیں آتے، کیونکہ رحمت للعالمین نے تو پتھر مارنے والوں کو بھی گلے سے لگایا، دعائیں دی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے۔ میرے نبی وہ ہے۔ میں ابھی مدینہ سے آ رہا ہوں، میں مدینہ سے قریب جو بستی ہے طائف، وہاں پر جا کر آیا۔ طائف کا واقعہ مسلمانوں کو سب کو معلوم ہے کہ طائف جب ہمارے نبی دین کی دعوت، اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام، اسلام کا پیغام لے کر گئے، تو میرے نبی کو وہاں کے اوباش لونڈوں نے اتنا مارا کہ میرے نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ہر حصے سے خون بہتا تھا۔ جی ہاں، میرے نبی بھاگ رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے باقاعدہ لونڈے لگائے گئے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے دوڑ رہے ہیں اور لونڈے ان کو پتھر مار رہے ہیں۔ میں اس بستی سے، طائف کی بستی سے آیا ہوں۔ اس وقت فرشتے ہمارے نبی سے کہتے ہیں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر کہیں تو یہ پہاڑیوں کو ہم ملا دیں گے اور طائف والوں کو چکنا چور کر دیں گے، ان کا نشان ختم کر دیں گے۔ تو ہمارے نبی کہتے ہیں، نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ ان کی نسلیں ایمان لائے گی، اور آج پورا طائف ایمان والا ہے۔ جی ہاں، پورا طائف مسلمان ہیں۔ جی ہاں، پورے طائف میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے جانوروں پر ظلم کرنا نہیں سکھایا، جس نے بلی کو قید کرنے سے منع کیا، جس نے پرندوں کو قید کرنے سے منع کیا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے یہ کہا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لیکن یہ آتنکوادی کس نبی کے ماننے والے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو ایک مسلمان داڑھی ٹوپی والے کو پکڑ کر اس کو گالیاں بکنے لگا رہے ہیں، تبلیغی علماء کے خلاف گالیاں بکنے لگا رہے ہیں۔ جی ہاں، اس کو کہنے لگا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ناسک میں آیا تو اس تبلیغی کو میں ماروں گا، اور عجیب عجیب اس سے بات کہنے لگا رہے ہیں۔ تو اگر یہی حال مسلمانوں کا رہا تو یاد رکھو، ان سے بھی بڑے ظالم ان پر مسلط ہوں گے۔ آج جو مسلمان رو رہے ہیں نا
کہ ہماری موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہماری سنوائی نہیں ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. اگر تمہارے جیسے جاہل موجود رہیں گے، اچھا تمہارا قصور نہیں. آپ دیکھیے میں تو کہتا ہوں نا کہ عام آدمی کا کوئی قصور نہیں، فروٹ بیچنے والا، دکان چلانے والا، کرانہ دکان والا، مزدور آدمی، اس کا کوئی قصور نہیں. ان کے اماموں کا قصور ہے جو ان کو ایسی حرکتیں سکھاتے ہیں اور اتنی نفرت ان کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اس طریقے سے آپ نفرت کرو. کیونکہ اماموں نے اتنی نفرت ڈال دی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پکڑ اللہ کے دربار میں ان جاہل اماموں کی ہوگی جنہوں نے اپنے ہی مسلمان بھائی کو، اپنے ہی مسلمان بھائی کے خلاف اس کے دل میں نفرتیں ڈالی. اتنی نفرت کہ میں خود یہاں سے روزانہ قبرستان جاتا ہوں تو راستے میں ایک مسجد پڑتی ہے، وہاں پر میں اگر اس مسجد کے ساتھیوں کو اور وہاں پڑھنے والے مدرسے کے بچوں کو سلام کرتا ہوں تو وہ جواب نہیں دیتے ہیں. تو ان بچوں کا قصور نہیں ہے، ان بچوں کو ان کے مولانا نے، ان کے امام نے ان کے دماغ میں یہ نفرتیں ڈالی کہ فلاں مسلک کا فلاں جماعت کا آدمی تم کو سلام بھی کرے گا تو اس کے سلام کا جواب نہیں دینا. میں کہتا ہوں کہ اگر ایسی ہی جہالت مسلمانوں میں باقی رہی، جی ہاں، تو انہیں کسی اور باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان خود آپس میں لڑ کر، مر کر، کٹ کر ختم ہو جائیں گے. بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرمائیں، کیونکہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. علامہ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا کہ تمہارا کلمہ بھی ایک، تمہارا کعبہ بھی ایک، تمہارا قبلہ بھی ایک، تمہارا نبی بھی ایک، تمہارا قرآن بھی ایک، تمہارا دین بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. لیکن جن کی دکانیں چل رہی ہے، پیڑ بھرو ڈانگر جو ہے، وہ مسلمانوں کو آپس میں ملنے نہیں دے رہے ہیں. لیکن میں ان سے کہوں گا کہ اللہ کے دربار میں تمہاری بڑی سخت پکڑ ہوگی. میں میری جماعت کے عالموں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے مسلمانوں کو آپس میں مت لڑواؤ اور مسلمانوں میں تشدد، شدت اور نفرت آپس میں پیدا مت کرو، کیونکہ نبی پاک نے کہا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے. تو جو رشتہ نبی نے جوڑا ہے وہ رشتہ سب سے بڑا ہے. اور ہم چاہے کسی مسلک کے ہو، کسی جماعت کے ہو، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ، ایک رسول، ایک قبلہ، ایک کعبہ کے ماننے والے ہیں. ہم سب کے سب بھائی ہیں. خدا کے واسطے مسلمان علماء سے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہو، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنے پیٹ کے لیے مسلمانوں کو آپس میں مت لڑاؤ. اللہ کے دربار میں جہنم کی شروعات پھر تم ہی سے ہوگی جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. اور ایک آیت سنا کر بات ختم کروں گا کہ آج جو ہمارا برا حال ہے اسی وجہ سے ہے. اللہ نے ہم کو قرآن میں یہ کہہ دیا تھا برسوں پہلے، 1500 سال پہلے، کہ ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا مت، فتفشلوا، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج ہم نے آپس میں لڑ کر اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کمزور کر دیا ہے. اور میں تو وہ ہوں کہ جو دوسری جماعت کے علماء کو اٹھائے جانے پر بھی یا دوسری جماعت کے لوگوں پر اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو آپ میری زندگی اٹھا کر دیکھو، میں نے ہمیشہ سارے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی ہے. خدا کے واسطے جہالت بند کرو.